यहाँ पे वो असहाब सब्त का उन्हीं लोगों का वो जो 40 साल वहाँ पे भटक रहे थे ना, उस दौरान ज़ाहिर है खाने पीने वाला मामला भी उनके साथ था, तो उन्होंने समुद्री झील के किनारे जो है ना पड़ाव डाला हुआ था। अल्लाह ताला ने अब उनके ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि अब ज़ाहिर है उनको वो सी फूड के ऊपर ही गुजारा था, रेगिस्तान में सी फूड पे ही आपने गुजारा करना है, जबकि रेगिस्तान के किनारे वो मौजूद है। उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि आपने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, बाकी आप 6 दिन कर सकते हैं, इतवार को करें, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। हफ्ते वाले दिन शिकार मना है, और हफ्ते से मुराद ये है कि जुम्मे की मगरिब जैसे ही दाखिल होगी शिकार मना टिल हफ्ते की मगरिब तक, ये उनकी पाबंदी थी। बाकी 7 दिन 6 दिन करें। अच्छा, लेकिन चूंकि ये अल्लाह ने उनके लिए आजमाइश बनाई थी, तो आजमाइश तो फिर उसी वक्त होती है ना कि जब बाकी दिनों में मछलियां ना आए और हफ्ते वाले दिन सारी मछलियां आ रही हों, और ना सिर्फ आ रही हों बल्कि आप कुरान में देखेंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उनके सामने छलांगे मारती थी और उन्होंने छेड़ दिया, सुना फड़ो ना सानो। ये मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ। और अल्लाह ने फरमाया हमने जानबूझ के ऐसे किया था ताकि आजमाइश तो तभी बनती थी ना, अगर बाकी दिनों में मछली आ रही होती और हफ्ते वाले दिन भी आ रही होती तो उनके लिए आजमाइश कैसे बनती। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल आराफ आयत नंबर 163, पारा नंबर 9 में, वस्अलहुम अनिल क़रयतिल्लती कानत हादिरतल बहर, इनसे पूछिए उन बस्ती वालों का हाल जो कि एक समुद्री झील के किनारे आबाद थी। इज़ यअदून फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम, जबकि उन्होंने हफ्ते वाले दिन के मामले में हद से तजावुज़ किया, जबकि मछलियां जो थी हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रुआ, वो हफ्ते वाले दिन छलांगे मारती थी उनकी नजरों के सामने। ठीक है, अब पूरा हफ्ता मछली नजर आए, हफ्ते वाले दिन मछलियां जनाब इस तरह सामने है कि वो हाथ से भी पकड़ी जाएं, इतनी ज्यादा मछलियां आ जाती थी, तो फिर कितना सब्र होता है। वह यौम ला यसबितून, और जब हफ्ते का दिन नहीं होता था, ला तातीहिम, कोई मछली नजर ही नहीं आती, पूरा पूरा दिन जाल लगा के बैठे रहते थे। कज़ालिक, इस तरीके से, नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया उनके फिस्क के बदले में, यानी उनके अंदर खराबियां मौजूद थी तो अल्लाह ने उन पे ये भी आजमाइश के तौर पे एक और शरीयत की पाबंदी डाल दी। व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, अब क्या हुआ कि बनी इसराइल में 3 ग्रोह बन गए। इसका पूरा वाक़या ना इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, कुरान की बेस्ट तफसीर सही बुखारी का किताबुत तफसीर चैप्टर, जामिया तिरमिज़ी का किताबुत तफसीर चैप्टर और अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताबुत तफसीर चैप्टर है। और ये बात अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में शाह वलीउल्लाह देलवी ने भी लिखी है कि कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर 3 हदीस की किताबों में वो अहादीस हैं जो इन आयात के शान नज़ूल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो पूरी हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मिलती है मुस्तदरक लिल हाकिम में। वो कहते हैं कि उनसे इक्रिमा ताबी जो है वो बयान कर रहे हैं, 3 ग्रोह बन के, वो फिट इसमें बैठती है, 3 ग्रोह बन के। एक ग्रोह वो था जिन्होंने यानी ये इरादा किया कि अब बात ये कि तो पूरा हफ्ता मछली कोई नहीं आती है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मछलियां शिकार करनी शुरू कर दी, और उन्होंने हिला ये किया कि अल्लाह ताला तो मछली खाने से मना किया है ना, हम शिकार हफ्ते को कर लेंगे, उस दिन रोजा ही रखेंगे, इतवार दिन खोल लिया करेंगे रोजा। ठीक है, और बाज़ रवायतों में ये भी आता है कि वो हफ्ते वाले दिन उन्होंने समुद्र के एडजेसेंट गड्ढे खोद लिए। जब वो मद्दो जज़र की वजह से पानी ऊपर चढ़ता था ना, तो मछलियां उन गड्ढों में फंस जाती थी। जब पानी उतरता था, मछली तो ज़ाहिर है वापस नहीं जा सकती, गड्ढे में फंस गई, तो इतवार के नाम से गड्ढे से वो मछली निकाल लेते थे। वही ना कुत्ता लाल करना, जिसमें मौलवी भी एज करके एज कान पकड़ने की कोशिश करते थे। तो वो 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह ने तो ये काम शुरू किया, दूसरा ग्रोह था जो उनको रोकता रहा कि बच जाओ, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, जो हम भी कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ कि खुदा के लिए आपको कहीं और ले जाएंगे ये। और तीसरा ग्रोह था मीठी मीठी बातें करने वाले, अपने अपने उलमा से पूछ पूछ के चले, किसी को छेड़े ना, अपना छोड़े ना, ये ग्रोह भी था उसमें। और वो इस लेवल का था कि जो समझा रहे होते थे ना, वो उनको कहते थे क्यों समझाते हो, उन्होंने नहीं पता, उन्होंने अपनी कब्र ही जाना है,
یہ الفاظ ہے قرآن میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ آئیں گے. اب سنیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, جب ان میں سے ایک امت کے ایک گروہ نے کہا, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, تم کیوں ان کو سمجھا رہے ہو, ایسی قوم کو کہ جن کو اللہ خود ہی ہلاک کر دے گا, عذاب دے دے گا. تسی اپنی قبر ہی جانا ہے, وہ پٹھا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی قبر میں جائیں گے, آپ کو کیا تکلیف ہے. ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں تنوں کی تکلیف ہے, اے جناب تکلیف سن لو. تو وہ قوم کیا کہتی ہے, قالوا معذرۃ الی ربکم, ہم تو صرف اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے برائی ہوتے دیکھی تھی تو روکا تھا, گونگے شیطان نہیں بنے تھے. ہم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہ یار تم اہل ایمان تھے, تم مجھ سے محبت کرتے تھے, میرے یعنی نام کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی تھی اور تم میرے نام کا دم بھرتے تھے اور تم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے. ہائے ہائے. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون, یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں تو یہ باز آ ہی جائیں, یہ بھی دوزخ میں جانے سے بچ جائیں. جس طرح دنیا میں لوگ کسی کو گڑھے میں دیکھتا ہوا کسی اندھے کو دیکھے نا تو وہ پکڑ لیں گے, لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا دیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ تو دوزخ میں تو چلا جائے گا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جب انہوں نے بھلا دیا ہمارا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, یعنی انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنی شروع کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دے دی صرف اس گروہ کو جو ان کو برائی سے روک رہا تھا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور ہم نے ان ظالموں کو عذاب میں گھیر لیا بسبب اس کے جو وہ فسق اور برائی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا, جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اس معاملے میں جو ہم نے ان کو منع کیا تھا, مَا نُهُوهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو سب کے سب بندر بن گئے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر تو کیا یہاں پہ, کہا کہ بچائے وہ گئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے, جو خود برائی نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کریں. ان کا ذکر کیا جو تباہ ہو گئے اور ان کا کیا جو بچا لیے گئے. اب المستدل الحاکم کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عباس نے قرآن پاک گود میں رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں. تو میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ ان کا میں سورۃ الاعراف کی آیات پہ پہنچا ہوں اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے, کیونکہ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے کئی برے کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹینشن پہ گئی نا, آگے خود سمجھ لو آل امیہ دا دور سی. اچھا کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی, کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے کہ ہم تو یہ درمیان والی کیٹیگری بنے ہیں. تو کہتے ہیں اکرمہ نے کہا کہ میں نے کہا ابن عباس اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا رونے والی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو برائی سے روک لیتے ان کو نجات مل گئی, جو برائی کر رہے تھے ان پہ عذاب آ گیا اور وہ بندر بن گئے. وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے؟ ان کو اللہ نے بچایا ہے یا برباد کیا ہے؟ وہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. ان کو اپنی ٹینشن پڑ گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں. اچھا پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے نا, ان کا بندر ہونے کا کیسے پتا چلا کہ وہ شہر کی ایک فصیل تھی نا, جب یہ لوگ اس شکار سے باز نہیں نہ آئے تو جو منع کرنے والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور چلے گئے سمندری کنارے سے. ان کو پتا تھا اب ان پہ عذاب آ جانا ہے. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے نا آوازیں دی کہ دروازہ کھولو, شہر کا دروازے کوئی نہیں کھول رہا. پھر وہ سیڑھی لگا کے جب وہ اس فصیل کی چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو سارے بندر بنے ہوئے. پھر اندر سے جا کے انہوں نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہی بندر بنے ہوئے تھے؟ وہ حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس قبیلے کے جو لوگ اس میں شامل تھے نا, وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئے وہ بندر, اور انہوں نے رونا شروع کر دیا
جس سے ان کو پتہ چلا وہ یہ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو بندر بن گئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کچھ نہیں تھے کر سکتے ان کا، ہم نے تم نے پہلے ہی سمجھایا تھا۔ تو یہ پوری روایت کو ڈسکس کر کے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے روکا تھا ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو برباد کیا۔ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا؟ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ انہوں نے یعنی برائی میں انوالو نہیں ہوئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں اس معاملے میں۔ اس پہ خیر روایت کنکلوڈ ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ذالک اضعف الایمان، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے، یہ زبان سے ہی روک رہے تھے، ہاتھ سے نہیں روک رہے تھے، اور جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں برا جانے، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور وہی ہوا ہے۔ وہ کمزور درجے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے جو شرعی حکم ہے احادیث کی روشنی میں، وہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی خود نہ کرتا ہو لیکن کسی کو منع بھی نہ کرتا ہو، تو دنیا میں جب عذاب آئے گا نا، تو احادیث میں اور سورۃ الانفال کے تحت، سورۃ الانفال میں بھی آیات موجود ہیں کہ جب عذاب آئے گا سب پہ یکساں آئے گا۔ ہاں آخرت پھر ان لوگوں کی برباد ہوگی کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جنہوں نے خود نہیں کیا، لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سورۃ الانفال میں آیا کہ پھر خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برائی میں انوالو تھے، بلکہ ان لوگوں پہ بھی آ جائے گا جو ان کو روکا نہیں کرتے۔ یعنی یہ اس کا یعنی شرعی حکم اس حوالے سے موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟